سیدہ طاہرہ راضیہ مرضیہ سیدہ طاہرہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں خدائے برتر کے لیے، درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے۔ ناظرین اکرام، میں آپ کا میزبان خاور رضا نقوی قائم ٹی وی کے خصوصی پروگرام وفات بی بی ام البنین میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین اکرام، پروردگار عالم کا خاص کرم ہے ایک بار پھر ہم پر کہ آج ہم کربلا معلیٰ میں موجود ہیں اور مادر مولا ابوالفضل عباس بی بی ام البنین علیہ السلام کو وفات کے موقع پر ہم پرسہ پیش کرنے کے لیے ہم مولا عباس کے حضور جا رہے ہیں اور پرسہ بھی پیش کر رہے ہیں، تعزیت پیش کر رہے ہیں۔ یہ خاص کرم ہے مولا کا کہ انہوں نے ہمیں ان خاص ایام میں اذن دیا زیارت کے لیے اور ہم یہاں موجود ہیں۔ ناظرین، ہم آج اس ہستی پر بات کریں گے کہ جنہوں نے اپنے تمام اولاد مولا حسین علیہ السلام پر نثار کی۔ یہ خاص پروگرام ہے اور ہم اس وقت موجود ہیں کربلا معلیٰ میں۔ ہمارے ساتھ ہمارے بہترین پچھلے پروگرامز بھی آپ نے دیکھے اور اس بار بھی ہمارے ساتھ ہماری خوش نصیبی ہیں موجود ہیں مولانا اعجاز احمد محسنی، جو کہ وہ بھی کربلا معلیٰ میں زیارت امام حسین اور مولا ابوالفضل کے لیے ان خاص ایام میں ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں۔ آئیے چلتے ہیں ان کی طرف اور گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، جانتے ہیں ان سے بی بی کے بارے میں کچھ، ان کی زندگی کے بارے میں۔ حضور، آپ کا بہت شکریہ کہ ایک بار پھر ہم پروردگار نے ہمارے ان پروگرام کو قبول کیا اور ہم آج بی بی کے پروگرام کے بعد بی بی ام البنین علیہ السلام کی وفات کا پروگرام اور ہم یہاں اپنے ناظرین کے لیے کر رہے ہیں، تو یہ پروردگار عالم کا خاص کرم ہے۔ حضور، ہم آج یہ جو مناسبت ہے بی بی ام البنین سے، اسی کے مناسبت سے ہم نے یہ پروگرام رکھا ہے اور میں کچھ سوال اپنے ناظرین کے لیے آپ کی خدمت میں لے کر آیا ہوں، تو کچھ آپ اس پر روشنی ڈالیے گا کہ بی بی ام البنین علیہ السلام کا اصل نام کیا تھا اور مولا علی علیہ السلام نے ان کو ہی کہ کیوں عقد کے لیے چنا، اور اس وقت اور بھی نامور خاندان موجود تھے، تو بی بی کا ہی انتخاب کیوں کیا، اس پر آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بی بی کا اصل نام فاطمہ بنت حزام الکلابیہ تھا، اور فاطمہ نام تھا، حزام والد کا نام تھا جی۔ اور یہ جو کلابیہ فیملی تھی، کلابیہ قبیلہ جو تھا، یہ مستقل مدینہ کا رہائشی نہیں تھا، اچھا۔ بلکہ یہ بادیہ نشین جسے کہتے ہیں، صحرا نشین جسے کہتے ہیں، کہ کبھی کہیں پڑاؤ ڈال دیا، کبھی کہیں پڑاؤ ڈال دیا، اور کوئی بہت زیادہ فیمس خاندان نہیں تھا۔ البتہ جناب عقیل جو مولا علی کے بھائی تھے، ان سے مولا علی نے وفات بی بی فاطمہ پر کہا اس کے بعد، کیونکہ بی بی فاطمہ کی ایک وصیت یہ بھی تھی کہ میرے بعد بچوں پر ایک ماں لے آئیے گا، تو عقیل سے کہا کہ مجھے یہ بتائیے کہ کون سا قبیلہ ایسا ہے جو بہادر ہو، اس وقت موجود ہو، تو ہم اس کے یہاں رشتہ بھیجیں۔ تو جناب عقیل انساب اور اشجار کے ماہر تھے، یعنی شجروں کے حوالے سے لوگ ان سے مشورہ کرتے تھے کہ کون سی فیملی اچھی ہے، واہ، کون سا نسب اچھا ہے، سبحان اللہ۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ فیملی اچھی ہے۔ اب یہاں غور طلب بات یہ ہے کہ یہاں دو باتیں، ایک بات تو یہ کہ مولا علی علم لدنی کے مالک تھے، اس کے باوجود بھی ظاہری اعتبار سے زندگی میں عقیل سے پوچھا، ہاں، یہ وجہ سب سے بڑا سوال۔ ورنہ تو خود ان کو معلوم تھا کہ یہاں پر کون سا قبیلہ بہترین ہے، اپنے علم سے ان کو معلوم تھا۔ تو ایک تو یہ کہ مولا علی کا طرز یہ بتا رہا ہے کہ بڑوں سے مشورہ کر کے اپنے لائف پارٹنر کو چنا جائے، سبحان اللہ، ایک بات تو یہ۔ سبحان اللہ۔ دوسری جو اس میں نکتہ ہے وہ یہ کہ جو مولا علی نے یہ سمجھایا کہ یہ نہ دیکھا جائے کہ نام بڑا ہے یا نہیں ہے، ذاتی شرف ہے یا نہیں ہے، اور بعید النسب یعنی دور کی فیملی میں رشتہ کرنے کی کیا فضیلت ہے، کہ اگر بہادر، تو عقیل نے کہا کہ یہ بہادر قبیلہ ہے اور اگر یہاں پر آپ رشتہ بھیجیں
تو آپ کو جو ہے وہ ان سے جو اولاد ہوگی وہ بہادر پیدا ہوگی. سبحان اللہ، سبحان خود اللہ. مولا علی بہادر اور واہ پھر وہ واہ قبیلہ بھی بہادر، واہ تو حضرت عباس کی اولاد. واہ واہ. اچھا حضور، دوسرا میرا یہ سوال آپ سے کہ رخصتی کے بعد کی جو زندگی تھی، کیونکہ بی بی جب مولا علی کے گھر میں آئیں تو ان کے 4 اور بچے تھے، ان کے بعد جو سلسلہ شروع ہوا زندگی گزارنے کا، وہ کیسا تھا ان کا؟ اس پہ تھوڑی سی روشنی. جب بی بی ام البنین کے یہاں رشتہ آیا مولا علی کا، تو یہ بہت بڑی فضیلت کی بات بھی تھی کہ بے شک. مولا علی کا رشتہ آیا ہو. ہوں. تو جناب ام البنین یعنی فاطمہ کلابیہ نے منع تو نہیں کیا، لیکن انہوں نے یہ سوچا کہ اب علی مجھے اس جگہ پر لا رہے ہیں کہ جس جگہ پہ کبھی فاطمہ تو زہرا ہوا کرتی تھی. سبحان اللہ. تو بی بی نے ہمیشہ گھر میں آنے کے بعد جب رخصتی ہو گئی تو بچوں نے ماں کو ویلکم کیا. ظاہر ہے کہ حسن حسین بڑے ہو چکے تھے، تو انہوں نے مادر گرامی کہا. تو جناب ام البنین نے جواب میں یہ کہا کہ مجھے ماں نہ کہو، میں تمہاری کنیز ہوں. ہے. سبحان اور اللہ. پھر ام البنین یعنی بیٹوں کی ماں، تو 4 اولادیں جو ہوئیں وہ بھی ہمیشہ اپنے آپ کو امام حسین کے برابر نہیں سمجھتے تھے. یعنی یہ نہیں کہتے تھے کہ چونکہ ہم بھی علی کی اولاد ہیں اور حسن و حسین بھی علی کی اولاد ہیں تو ہم برابر ہیں. وہ کہتے تھے نہیں، حسن و حسین علی کی اولاد بھی ہیں مگر فاطمہ کی اولاد ہیں. واہ واہ. لہٰذا اسی وجہ سے حضرت عباس نے ہمیشہ اپنے آپ کو کم سمجھتے ہوئے یا مولا کہا امام حسین کو، اور آقا کہا، بھیا نہیں کہا، اور ہمیشہ اپنے آپ کو غلام اور تابعدار کہا. سبحان اللہ. ناظرین، یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جس پر ہم بات کر رہے ہیں بی بی ام البنین علیہ السلام پر، جنہوں نے ایسی تربیت کی اپنی اولاد کی کہ انہوں نے ساری زندگی مولا حسین کو آقا ہی کہا. تو یہ جو بی بی ام البنین کے بیٹے جو آپ بتا رہے ہیں، کتنے بیٹے تھے، اور جب رخصت کر رہی تھی ان بیٹوں کو کربلا کے لیے تو اس وقت کیا ان کی کیفیت تھی، اس پر تھوڑی سی. ام البنین چونکہ بیٹوں کی ماں، عرب میں یہ شرف سمجھا جاتا تھا کہ اگر کسی کے یہاں اولاد میں بیٹا ہو جائے، کیونکہ بیٹیوں کو وہ برا سمجھتے تھے، اسی لیے اللہ کے رسول کو پروردگار نے بیٹی دی اور بیٹی کے ذریعے سے نسل چلائی. کہ دیکھو شرف ہم دیا کرتے ہیں، ہم فضیلتیں دیا کرتے ہیں، اور جس کو تم کمتر سمجھتے ہو تو ہم اسی کو بڑھا سکتے ہیں. تو بیٹا ایک شرف سمجھا جاتا تھا. اور پھر متعدد بیٹے، یعنی 4 بیٹے. 4 بیٹوں کے نام، ایک تو سب سے بڑے حضرت عباس تھے، اس کے بعد حضرت عبداللہ تھے، اس کے بعد حضرت جعفر تھے، اس کے بعد حضرت عثمان تھے. اب یہاں پہ ایک وضاحت بہت ضروری ہے، اگرچہ ہمارے سوال کا حصہ نہیں ہے، کہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر علی کو اتنی ہی ناراضگی تھی خلیفہ سے تو اپنے بچے کا نام عثمان کیوں رکھا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ عثمان ابن مظعون، ایک تو تیسرا خلیفہ وہ نہیں، عثمان ابن مظعون جو پہلے صحابی ہیں جو جنت البقیع میں دفن ہوئے ہیں سب سے پہلے، جن کو رسول نے اپنے ہاتھوں سے دفن کیا ہے، اور رسول کے بزنس پارٹنر بھی تھے. وہ رسول جو کاروبار کیا کرتے تھے ان کو اپنے ساتھ پارٹنر کے طور پر رکھا تھا. ان کے نام پر اپنے بیٹے کا نام عثمان رکھا تھا، نہ کہ عثمان بن عفان کے نام پر رکھا تھا. عثمان بن مظعون کے نام پر اپنے بیٹے کا نام عثمان رکھا تھا. تو یہ 4 بیٹے تھے. اور اگر ہم تاریخ کے حوالے سے بات کریں، یعنی ڈیٹ کے حوالے سے، تو بیان کیا جاتا ہے کہ تقریباً 26 ہجری میں جناب ام البنین کا عقد مولا علی سے ہوا. اور اسی سبب سے اگر ہم 27 ہجری میں حضرت عباس کی ولادت دیکھتے ہیں تو 34 ایئرس کے کربلا میں حضرت عباس تھے. سبحان اللہ. ناظرین کرام، ہمارے ساتھ مولانا اعجاز احمد محسنی موجود ہیں، اور ہم اس وقت کربلا مولا میں موجود ہیں، اور پرسہ بھی پیش کریں گے آج اس پروگرام کے ذریعے مولا عباس اور تمام ائمہ کو. میرا سوال جو آپ سے تھا اس کو ہم دوبارہ سے، کہ رخصت کرتے وقت کی کیا کیفیت تھی جب
کربلا کے لیے مولا حسین کے ساتھ جب رخصت کر رہی تھی اپنے بیٹوں اب کو. یہ رخصت دیکھیں، اب جب میں نے آپ کو یہ بتایا کہ اس قدر بیٹے ہونا شرف کی بات تھی، اور لوگ ان کو فاطمہ سے نہیں پکارتے تھے، ام البنین کہتے تھے، بیٹوں کی ماں. یعنی لوگ ایک بیٹا ہو جائے تو اتنا فخر سے سر بلند کرتے تھے، اور پھر علی کے یہاں سے ایک باہر کی خاتون کے یہاں 4 بیٹے ہوں تو بیٹوں کی ماں، اور اسی وجہ سے وہ پہچانی جاتی تھی. اب 4 بیٹے مولا حسین کے لیے قربان کیے، یہ نہیں فقط حضرت عباس. جس دن حضرت عباس شہید ہوئے ہیں اس دن عبداللہ بھی شہید ہوئے ہیں، اس دن جعفر بھی شہید ہوئے ہیں، اس دن عثمان بھی شہید ہوئے ہیں. یعنی 4 فدا کیے. تو جب 4 بیٹوں کو امام حسین کے ساتھ بھیج رہی تھیں تو ایک مرتبہ امام حسین سے یہ کہا، وداعی جملے کہے کہ میں آپ کو خدا حافظ کہتی ہوں، اور میری طرف سے عباس کو، چونکہ حضرت عباس سے بڑا لگاؤ تھا اور ان کو بھی معلوم تھا کہ ان 4 بیٹوں میں جو نمایاں حیثیت ہے وہ حضرت عباس کی ہے، تو کہا کہ میں عباس کو آپ کے سپرد کرتی ہوں. اور یہ بولنا تھا کہ ان کی ہچکی بن گئی، اور امام حسین نے کہا کہ پروردگار آپ کے شرف کو بلند کرے اور خدا آپ کو اس کا اجر دے. تو بی بی ام البنین نے جواب میں کہا کہ جب اپنی ماں سے ملاقات کرنا تو میرا تذکرہ ضرور کرنا کہ میں بچے دے رہی ہوں اپنی ماں سے ملاقات کرنا تو میرا تذکرہ ضرور کرنا اور ان کو میرا سلام پہنچانا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آخر میں جب آپ نے یہ بات کر دی تو میں چاہوں گا کہ اب ربط مصائب کی طرف ہم چلیں کہ جب جناب بشیر نے جب مدینے میں آ کر خبر دی کہ مولا حسین مارے گئے تو اس وقت بی بی ام البنین کی کیا کیفیت تھی اور وہ کس طرح ان سے ملاقات کرتی اس پہ؟ چونکہ حضرت عباس کا لقب تھا ابو الفضل، اس کا مطلب یہ کہ فضل نام کا ایک بیٹا حضرت عباس کا موجود تھا. تو جب بشیر مدینہ میں داخل ہوا، یہ مرثیہ کہتے ہوئے، بشیر کو مولا سجاد نے کہا تھا کہ تم اطلاع دو مرثیہ پڑھتے ہوئے، اور اس نے مرثیہ پڑھا، الا یا اہل یثرب لا مقام لکم، کہ اے اہل یثرب کوئی جائے پناہ اب بچی نہیں، قتل الحسین بکربلا، حسین کربلا میں مارے گئے. تو جب یہ سنا، اور وہ چونکہ بلند آواز سے کہہ رہا تھا اور وہاں جب اعلان کیا جاتا تھا تو بہت سارے لوگ ایک ساتھ جمع ہو کے اعلان کرتے تھے اور ڈھول پیٹ کر اعلان کرتے تھے تاکہ سب بستی والوں کو خبر ہو جائے. تو جناب ام البنین کے کانوں میں جب یہ بات پہنچی کہ قتل الحسین بکربلا، تو جناب ام البنین، روایت کا جملہ ملتا ہے کہ فضل کو ساتھ لیا اور بشیر کے پاس پہنچی اور کہا کہ یہ تو کس حسین کی بات کر رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں حسین ابن علی کی بات کر رہا ہوں. کب میں مان ہی نہیں سکتی کہ حسین ابن علی کو شہید کیا گیا ہو، قتل کیا گیا ہو کربلا میں، اس لیے کہ میرا جری بیٹا عباس موجود تھا. تو جناب ام البنین سے بشیر نے کہا کہ آقا زادی، آپ کا بیٹا پہلے مارا گیا ہے، حسین بعد میں مارا گیا ہے. تو بی بی نے روتے ہوئے کہا کہ مجھے اب بھی یقین نہیں آ رہا، اس لیے کہ میرا بیٹا ایسا جری تھا کہ اگر وہ تلوار چلاتا تو کوئی بھی نہ بچتا. تو کہہ رہا ہے کہ میرا بیٹا بھی مارا گیا اور حسین بھی مارے گئے، یہ تو بہت بعید بات ہے. تو اس نے کہا کہ حسین نے جنگ کی اجازت نہیں دی تھی اور آقا کے بازو کٹ گئے تھے، حضرت عباس کے بازو کٹ گئے تھے. جیسے ہی یہ سنا تو جناب ام البنین زمین پر گر گئی اور کہا بشیر تو نے مجھے عجیب خبر دی، اور رونے لگی. کہا کہ بی بی میں آپ کو دلاسا دیتا ہوں اور میں معذرت کرتا ہوں اگر یہ آپ پر سخت گزری بات. بی بی نے کہا کہ نہیں بشیر، تو نے جو بات کہی وہ ٹھیک کہی، مگر میں ایک بات سوچتی ہوں، جب ہر شہید گرتا ہوگا تو ہاتھ کے سہارے سے زمین کربلا پر آتا ہوگا، مگر تو نے مجھے یہ بتایا کہ عباس بغیر ہاتھ کے تھے، تو جب میرا بیٹا گرا ہوگا تو منہ کے بل زمین کربلا پر آیا ہوگا. یہ بات مجھے کھائے جاتی. اس کے بعد جناب ام البنین گئی جنت البقیع میں، اور جنت البقیع میں قبر بی بی فاطمہ کا چونکہ ایک نشان ہے، وہاں پر بیٹھ کر کہا کہ اے بی بی، میں آپ کو آپ کے بیٹے کا پرسہ دینے آئی ہوں
اور میں معافی چاہتی ہوں کہ آپ کا بیٹا سلامت نہیں ہے، اب اس کو شہید کر دیا گیا، مگر اے بی بی مجھے معاف کیجئے گا، آپ کا بیٹا تو نہ رہا مگر میں نے کوئی کوتاہی نہیں کی ہے، میرا بیٹا پہلے مارا گیا ہے پھر آپ کا بیٹا شہید کیا گیا۔ آخر میں حضور میں آپ سے سوال اور ایک آخری کے بی بی کی جو قبر ہے وہ اس کے بارے میں مجھے بی بی ام البنین کی قبر کی تاریخ یعنی یہ طے نہیں ہے کہ بی بی کو کس سن ہجری میں کی ان کی وفات ہوئی، البتہ تاریخ طے ہے اور قبر مبارک ان کی جنت البقیع ہی میں ہے۔ جنت البقیع میں جیسے ہی آپ اللہ ہمارے ناظرین کو بھی، مجھے بھی اور اس سال ہر سال آپ کو بھی انشاءاللہ عمرہ اور جنت البقیع کی زیارت نصیب فرمائے، الہی تو جب آپ داخل ہوں گے تو سیدھے ہاتھ پر ائمہ بقیع کی قبریں ہیں، اور پھر جب آپ کچھ آگے جائیں گے اور شہدائے احد اور دیگر اصحاب کی قبور گھوم کے جب آپ واپس گیٹ کے لیے آئیں گے تو سیدھے ہاتھ پر، یعنی اب آپ گھوم گئے ہیں، داخل ہوں گے تو الٹے ہاتھ پر، اور اگر گھوم کے واپس آئیں گے تو پھر سیدھے ہاتھ پر ایک الگ سے احاطہ بنا ہوا ہے، وہاں پر جناب ام البنین کی قبر موجود ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ ستم ظریفی جس طرح سے بی فاطمہ کی قبر پہ پہرا ہے، اسی طرح جناب ام البنین کی قبر میں بھی جانے کی اجازت نہیں ہے۔ بہت آپ کو شکریہ، بی بی اس کا خاص اجر آپ کو دیں کہ آپ نے اپنی مخصوص ٹائم میں سے ہمیں ٹائم دیا ہمارے ناظرین کے لیے۔ ناظرین، ہمارے اس پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں قائم ٹی وی، میں ہوں خاور رضا نقوی، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔